بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2-3 اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ایک تو عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، اس میں انہوں نے ڈیل کی جو خبریں دی جا رہی تھی میڈیا، ایک خصوصی میڈیا ٹیم کی جانب سے، اس کو اڑا کے رکھ دی ہے. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف تبھی وطن واپس آتا ہے جب اس کو بلایا جاتا ہے. بلایا تو نہیں جاتا، خیر کوئی ڈیل ہوتی ہے، ڈیل ویل کے معاملات فائنل ہوتے ہیں تبھی میاں نواز شریف وطن واپس آتا ہے، ویسے نہیں آتا. جب پہلے بھی گیا تھا تو تب بھی بڑی بڑکیاں ماری تھی کہ میں آ رہا ہوں، لیکن وہ آیا نہیں تھا، تب بھی نہیں آیا تھا اور اب بھی نہیں آئے گا. خود نہیں آئے گا، یا تو اس کو وہاں سے گھسیٹ کے لانا پڑے گا. کہنے کا مطلب ان کا یہی تھا کہ یہاں سے یا اس کو وہاں سے دھکے دے کے نکالا جائے گا تب آئے گا، یا اس کو وہاں سے گھسیٹ کے لانا پڑے گا تب آئے گا. ویسے نواز شریف واپس آنے والا نہیں ہے، نہ وہ واپس آئے گا. دوسرا، شہباز شریف صاحب کے بارے میں آج عمران خان صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ کمنٹس کیے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جب بھی کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا شہباز شریف جب بھی کوئی اپنی میڈیا انٹریکشن کرتا ہے تو ایکچولی وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہا ہوتا، وہ پریس کانفرنس نہیں ہوتی، بلکہ وہ عرضی پیش کر رہا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو. یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری سروسز لے لیں، میں حاضر ہوں، میں فرما بردار بچہ بن کے کام کروں گا، میری سروسز لیں، میں حاضر ہوں. وہ ہمیشہ اپنی اپلیکیشن عرضی لے کے ہی میڈیا میں آتا ہے، ویسے نہیں آتا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو نواز شریف کے بارے میں جو مخصوص ایک صحافیوں کی ٹولے نے خبر پھیلائی ہوئی تھی کہ میاں صاحب شیر بن کے آ رہے ہیں، ایکچولی وہ آ نہیں رہے تھے، وہاں سے ویزا ریجیکٹ ہونے کی صورت میں ان کو آنا پڑے گا. تو اس صورت میں جو انقلابی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو آج عمران خان صاحب نے زبردست کر دیا. اور دوسرا، شہباز شریف کے بارے میں جو کمنٹس تھے وہ بھی بڑے معنی خیز تھے، وہ بھی سمجھ میں آنے والے تھے کہ ان کے شہباز شریف ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ رہا ہے، ہمیشہ سے فوج کی تلوے چاٹنے والا بندہ رہا ہے، فوج کے ساتھ تعلقات بنانے والا بندہ رہا ہے. نون لیگ کو اگر فوج کے ساتھ تعلقات بنانے میں کسی نے ساتھ دیا ہے یا ان کا کوئی تعلق واسطہ رہا ہے جو سافٹ کرنا رہا ہے، وہ شہباز شریف رہا ہے یا چودھری نثار رہا ہے. چودھری نثار کے جانے کے بعد سارے معاملات شہباز شریف کے پاس ہی ہیں، وہی دیکھتے ہیں سارے معاملات. اور فوج سے ڈیل ویل کی جتنی بھی خبریں پھیلائی جا رہی تھی وہ بھی اسی زاویے میں پھیلائی جا رہی تھی کہ اب شہباز شریف کی شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور اب عمران خان کی چھٹی کر دی جائے گی اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا اور ایک نگران سیٹ اپ لے کے آئیں گے جو کہ کچھ عرصہ کام کرے گا. اس پہ بات چل رہی ہے، اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا. یہ ساری جتنی بھی کیسرائیاں پھیلائی کی تھی وہ ساری اسی لیے پھیلائی کی تھی کہ اب نون لیگ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اگر وہاں سے ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، جو کہ 90% سے زیادہ کے چانسز ہیں کہ ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا نواز شریف کا اور اس کو وطن واپس آنا پڑے گا. تو اس صورت میں ایک بیانیہ پیدا کرنا، ایک ماحول بنانا، لوگوں کو یہ بتانا، اپنے سپورٹرز کو یہ بتانا کہ بھئی ہم دیکھیں، ہم بڑے انقلابی ہیں، ہم بڑے سیاستدان ہیں، ہم بڑے لیڈر ہیں، دیکھیں ہم خود آئیں. ایسا نہیں ہے. ان کو وہاں سے نکالے جانے کے لیے جو پروسیس چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ فرسٹریشن صاف نظر آ رہی ہے. دوسرا، آج جو پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا، منی بجٹ کا بل پیش کیا گیا، اس کے بارے میں اپوزیشن نے 1 سال سے پیشن گوئیاں کی تھی کہ ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ شہباز شریف قومی اسمبلی میں گئے اور نہ بلاول بھٹو قومی اسمبلی میں گئے اور واک اوور دیا گورنمنٹ کو بل پاس کرنے کے لیے. گورنمنٹ نے اپنا کام بخوبی انجام دے دیا اور بل پاس کروا لیا. ایک اور خبر جو افغانستان کے بگوڑے صدر اشرف غنی کے بارے میں، انہوں نے پھر سے میڈیا سے انٹریکشن کی ہے اور اپنے جو کیے درے تھے، جو ان کے کرتوت تھے، اس پہ کچھ نہ کچھ پٹی رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کو کسی حد تک قابو پانے کی کوشش کی ہے. ان کا جو امیج خراب ہوا تھا اس پہ کسی
حد تک انہوں نے اپنا صفائی دینے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں افغانستان سے بھاگنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن مجھے وہاں سے بھگایا گیا۔ میڈیا سے انٹریکشن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سال کے آغاز میں ہی طالبان کی آمد کے ساتھ ملک سے فرار ہونے کا فیصلہ میرا جلدی میں تھا، مجھے صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ طالبان جو تھے وہ کابل میں داخل نہ ہونے پر راضی تھے، لیکن 2 گھنٹے بعد ہی وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ مزید کہا کہ طالبان کے 2 مختلف دڑے اور 2 مختلف سمتوں سے قریب آ رہے تھے، اور ان کے درمیان بڑے پیمانے پر تصادم کا امکان تھا جو 50 لاکھ کے شہر کو تباہ کر سکتا تھا۔ اگر آپ کو اتنی فکر تھی 50 لاکھ کے شہر کو تباہ نہ ہونے دینے کی، تو آپ نے اتنا لمبا عرصہ جنگ جاری کیوں رکھی؟ کیوں بے گناہ افغانیوں کو مروایا؟ کیوں بے گناہ لوگوں کو وہاں پہ شہید کروایا؟ عام شہریوں کی وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی اور آپ وہاں پہ کرسی سے چمٹے رہے، تب تک چمٹے رہے جب تک آپ کو وہاں سے مار کر بھگایا نہیں گیا، جب تک آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں پڑی تب تک تو آپ بیٹھے رہے۔ جب آپ کو لگا کہ اب میری باری آ گئی ہے اور اب مجھے مار پڑے گی تو پھر اب بھاگے، کرسی بھی چھوڑ کے بھاگے، اور جتنا آپ کے پاس کوئی پیسہ ویسا تھا وہ سارے کا سارا لے کے بھاگے۔ اس چیز کی بھی تردید کی ہے جو میڈیا میں خبریں آئی تھیں کہ اشرف غنی وہاں سے پیسوں کے تھیلے لے کے بھاگا ہے، تو اس کی بھی اس نے صفائی دینے کی کوشش کی ہے کہ میں ایکچولی تیار نہیں تھا، کابل چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ قریبی ساتھیوں نے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا، مجھے کچھ قریبی ساتھیوں نے اس بات پہ راضی کیا کہ آپ ملک چھوڑ دیں، خانہ جنگی ہو سکتی ہے یا نقصان ہو سکتا ہے، لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، تو اس لیے میں نے ملک چھوڑا۔ اور اس کے بعد میں نے اہلیہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، نکلتے ہیں، پتلی گلی سے اپنی جان بچاتے ہیں، لوگوں کا خدا حافظ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی اہلیہ کابل چھوڑنے پر خوش نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہیں پہ رہا جائے اور طالبان کا مقابلہ کیا جائے، اور ان کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر کار لینے کے لیے گئے تھے، لیکن کار لے کر نہیں آئے، بلکہ جب واپس آئے تو وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہم سب مارے جائیں گے، اس سے بہتر یہی ہے کہ اپنی جان بچائیں اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں۔ 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دیا طالبان نے، یہ کہا ہے اشرف غنی نے۔ یعنی جن کو آپ 20 سال مارتے رہے، جن کے ساتھ آپ 20 سال جنگ کرتے رہے، جن کا آپ 20 سال سے قتل و غارت کرتے رہے ہیں، امریکہ کی ایما پہ کرتے رہے ہیں، کٹ پتلی بن کر کرتے رہے ہیں، ڈالروں کے لیے کرتے رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مرواتے رہے ہیں، جب وہ آپ کے سامنے آئے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے 2 منٹ کا وقت نہیں دیا، صرف 2 منٹ کا وقت نہیں دیا۔ کہاں سے قندھار سے وہ چلے اور کابل پہنچے اور آپ وہاں بھاگ چکے تھے۔ قندھار سے کابل تک صرف 2 منٹ نہیں لگتے، اور پورے لشکر، اگر لشکر جا رہے ہوں تو 2 منٹ نہیں لگتے، جنگی تیاری کرنے کے لیے بھی 2 منٹ نہیں لگتے۔ پہلے سے آپ کا پلان تھا کہ آپ نے بھاگنا ہے، مشکل وقت آئے گا تو آپ نے افغانوں کو اکیلے چھوڑنا ہے، اور اکیلے چھوڑ کے آپ بھاگ نکلے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے طالبان سے وقت مانگا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں وقت نہیں دیا، اور میری ہدایات یہ تھی کہ شہر کے لیے روانگی کی تیاری کرو، لیکن بتایا گیا کہ خوست اور جلال آباد بھی طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے، اور ہمارے پاس سوائے بھاگنے کے کوئی تیسرا آپشن نہیں تھا، اس لیے ہم بھاگے وہاں سے۔ صفائی دینے کی کوشش کی ہے۔ دنیا ساری جانتی ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب قسم کا انسان تھا، اور صرف اپنے ڈالروں کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عام شہریوں کو بھی مروایا، طالبان کے ساتھ بھی جنگ کی، فوجیوں کو بھی مروایا، فوج کو مورال جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے ڈاؤن کیا، لوٹ مار کی، جتنا اس نے لوٹ مار مچانے میں اپنا کا اس کی جتنی حیثیت تھی یا جتنی کوئی اوقات تھی اس کی امریکنز کے آگے، جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کیا،
ڈالروں کو بیگ بھر کے وہاں سے بھاگا، اور پہلے سے تیاری میں تھا کہ اگر یہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں، میرا اقتدار خطرے میں آتا ہے، تو پھر میں بھاگ جاؤں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا، کسی صورت نہیں رہوں گا۔ اپنی جان کو جب خطرہ آتا ہے تو پھر وہاں پہ رہنے کا سوچ نہیں سکتے۔ الحمدللہ میں بڑی بڑی دھمکیاں دیتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، مشکل وقت آیا وہ بھی نظر نہیں ہے۔ امراللہ صالح جو کہہ رہا تھا کہ میں جنگ لڑوں گا، میں مقابلہ کروں گا، اور میں ہی وہ بندہ ہوں جو آخری بندہ جو افغانستان کی جنگ میں شہید ہوگا اپنی زمین کو بچانے کے لیے، اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ لیکن جب وقت آیا تو اس کے بارے میں بھی یہی خبریں ہیں کہ وہ بھاگ نکلا، ہیلی کاپٹر سے نکلا اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں تھا اور کیسے نکلا۔ مشکل وقت میں وہ بھی بھاگ نکلا تھا، افغان عوام کو اکیلے چھوڑ کے، افغان عوام کو جنگ میں چھوڑ کے، ان کو امریکنز کی رحم و کرم پہ چھوڑ کے، طالبان کی رحم و کرم پہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب خود عیش و آرام کی زندگی جی رہے ہیں۔ وہ ڈالرز تھے جو افغان عوام پہ خرچ ہونے تھے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونے تھے، لیکن اس نے نہیں کیے۔ اس نے اپنی جیب بھری، اپنی جو اس کے چہیتے تھے ان کی جیبیں بھری، ڈالرز بھرے، باہر پیسہ لوٹ کے گئے۔ جو پیسہ امریکہ سے آتا تھا افغان عوام کے لیے، وہ یہ لوگ اپنی جیبوں میں بھرتے رہے، اور افغان عوام کو نہ پہلے کچھ ملا نہ اب کچھ ملا۔ اب تو حالات کافی ٹائٹ ہیں، معاشی حالات کافی ٹائٹ ہیں، انٹرنیشنلی پابندیاں ہیں طالبان کے اوپر۔ معاشی حالات ٹائٹ ہونے کی وجہ سے عوام تو بھگت رہے ہیں، پہلے بھی بھگت رہے تھے، اب بھی بھگت رہے ہیں۔ لیکن جو اشرافیہ تھی افغانستان کی، اشرف غنی کی سربراہی میں، وہ پیسہ لوٹ کے ملک سے فرار ہو گئی، اور سارے کا سارا پیسہ اپنے فارن بینکس میں رکھے، اپنے دوستوں کے اکاؤنٹوں میں رکھے، اپنے عیاشیوں میں لگائے۔ آج بھی افغان عوام ان کے لیے وہ رستہ دیکھ رہی ہیں، وہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ جس رستے سے وہ پیسہ لوٹ کے گئے تھے، ان کا حق تھا، یہ پیسہ ان کو ملنا چاہیے تھا، جو ان کو ملنے کی بجائے ان چوروں لٹیروں کی جیبوں میں گیا۔ نواز شریف صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، انڈین لابی کا حصہ ہوتا ہے، وہ نواز شریف صاحب کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے جب کانفرنس ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے تاجکستان میں اس کو بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ تم یہ جو پاکستان پہ الزام لگا رہے ہو کہ 10,000 بندے آ گئے، 15,000 بندے آ گئے، اور ہم جنگ ہار رہے ہیں، ان 10-15,000 بندوں کی وجہ سے ہار رہے ہیں، تو یہ تم نہیں کرو، یہ جو تم کھیل رہے ہو، انڈین کھیل رہے ہو، یہ تم نہیں کھیلو۔ انہی دنوں میں نواز شریف نے عبداللہ محب سے بھی ملاقات کی تھی، اور اس کی تصاویر بھی جاری کی تھی، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ بھاگ نکلے۔ عمران خان صاحب نے اس کو اس وقت بھی مشورہ دیا تھا کہ تم مس کیلکولیٹ کر رہے ہو، تم چیزوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو، اور تم اس کے بارے میں پچھتاؤ گے۔ لیکن اس کا چونکہ اپنا اس نے سیدھا کیا ہوا تھا، اپنا کام سیدھا کیا ہوا تھا، اس کو پتا تھا میرے پیسے سیف ہیں، اس کو پتا تھا میری زندگی ایسی سے گزر جائے گی، اتنا پیسہ اس نے لوٹ لیا ہوا تھا افغان عوام کا، افغان عوام کا حق مار لیا ہوا تھا، تو اس لیے وہ بالکل بے خوف ہو کے پاکستان پہ الزام لگا رہا تھا، ISI پہ الزام لگا رہا تھا، پاکستان پہ فوج پہ الزام لگا رہا تھا، پاکستان کی حکومت پہ الزام لگا رہا تھا، قبائلی عوام پہ الزام لگا رہا تھا کہ یہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا 15,000 دہشت گرد پاکستان کی فوج نے بارڈر کراس کروائے ہیں۔ حالانکہ وہ سارے کا سارا جھوٹ تھا، انڈین نیریٹو تھا، اور تب اگر وہ عمران خان کی بات مان لیتا، صلح صفائی کی بات کر دیتا طالبان کے ساتھ، تو آج کچھ نہ کچھ عزت بچ گئی ہوتی۔ آج وہ میڈیا کے سامنے اپنی چوری چکاری اور جھوٹ فراڈ جو اس نے کیا، جو لوٹ مار کی، اس کے بارے میں وہ صفائیاں نہ دے رہا ہوتا۔ آج میڈیا کے سامنے جو باتیں کر رہا ہے کہ میں نے پیسے لوٹ کر نہیں گیا ہوں، میرے پیسے لے کر نہیں گیا ہوں، میرا کوئی بندہ پیسے لے کر نہیں گیا، آج اس کو یہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔